اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہمارے ابحاث کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ اصول دین کے بارے میں تھا، اور ہم نے بیان کیا کہ دین کی اساس اصول دین ہے، اور اصول دین کی معرفت ہر انسان پر واجب ہے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا کہ اصول دین کی معرفت ہر انسان پر واجب ہے، یہ واجب کون سا مراد ہے یہاں پر؟ آیا واجب عقلی ہے یا واجب شرعی ہے؟ واجب خود دو معناؤں میں استعمال ہوتا ہے، واجب عقلی اور واجب شرعی۔ واجب عقلی اس واجب کو کہا جاتا ہے جس کے تارک کی عقلاً مذمت کریں، یعنی ایسا واجب اگر انسان اس کو ترک کرے، چھوڑ دے، انجام نہ دے تو عقل اس کی مذمت کرے، عقلاء اس کی مذمت کریں، جو عقل مند انسان ہوں گے اس کی مذمت کریں گے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایسے واجب کو واجب عقلی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں واجب شرعی ہے۔ واجب شرعی اس واجب کو کہا جاتا ہے جس کے ترک کرنے والا مستحق عقاب ہوتا ہے، یعنی اس کو عذاب ہوگا، اس کو سزا ہوگی۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اصول دین کی جو معرفت ہے ان دونوں اقسام میں سے واجب عقلی ہے، واجب شرعی نہیں ہے۔ عقل انسان کو وادار کرتا ہے، کیونکہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، عقل انسان کو اس بات کی تلقین کرتا ہے، ارشاد کرتا ہے کہ آپ کو واجب اس اصول دین کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ آیا فقط آپ کے محضر میں عرض کروں، آیا جو ہم کہتے ہیں کہ اصول دین کی معرفت فقط واجب عقلی ہے، اس پر کوئی اور دلیل نہیں ہے؟ اور دلیل موجود ہے۔ تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ باری تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اس کی جو صفات ثبوتیہ ہیں، سلبیہ ہیں، عدل الہی ہے، نبوت انبیاء ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جو امامت ہے اور معاد کی معرفت، یہ واجب ہے۔ اس سب علماء کا اتفاق ہے، یعنی علماء نے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ کی اذہان عالیہ میں سپرد کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ اجماع، ایک اجماع اہل سنت ہے، ایک اجماع تشیع ہے۔ ہمارے اجماع میں اور برادران اہل سنت کے اجماع میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارا جو اجماع ہے، علماء جو اجماع کرتے ہیں کسی چیز پر، وہ فقط علماء کا اجماع نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ہاں ایسا اجماع حجت ہے جو کاشف رأی معصوم ہو، یعنی جس اجماع سے یہ کشف کیا جا سکے کہ اس میں امام موجود ہے اور امام کی رائے یہ ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں کہوں کہ اجماع علماء جو کرتے ہیں، درواقع اس کا جو منشأ، مبدأ، وہ یہ ہوتا ہے کہ رائے معصوم کو کشف کریں۔ امام کی رائے کون سی ہے، اس پہ اجماع کرتے ہیں علماء کہ یہاں پر امام کی رائے یہ ہے۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک جو اجماع ہے وہ اس حدیث کی بنا پر ہے جو اہل سنت نقل کرتے ہیں، لا تجتمع امتی علی خطأ، ہماری امت غلطی پر مجتمع نہیں ہو سکتی، خطا پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے اجماع ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ امام کی رائے کو جانا جا سکے۔ دروا کے حجت وہی رائے امام ہے، دروا کے حجت وہی حدیث معصوم ہے۔ بس یہ اجماع اہل سنت اور اجماع اہل تشیع میں فرق ہے۔ بس ایک عقل، دلیل عقلی ہے کہ اصول دین کی معرفت واجب ہے، دوسرا دلیل اجماع ہے، یعنی دلیل سمعی ہے کہ اجماع کیونکہ رائے معصوم کو کشف کرتا ہے، اور ہم معصوم کی رائے کی وجہ سے اس اجماع کو حجت مانتے ہیں۔